آج کے اس جمعۃ المبارک کی محفل میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوگا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ انتہائی معزز و محترم سامعین عظام، رمضان المبارک میں متعدد مقدس ہستیاں رحلت فرما گئیں، جن میں سے ایک داماد مصطفیٰ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ آپ کو 19 رمضان المبارک جمعہ کے دن زخم پہنچا۔ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے وار کیا اور 21 رمضان المبارک کو آپ کا وصال با کمال ہوا۔ چنانچہ دنیا میں بے شمار انسان آئے، اکثر تو وہ گزرے جن میں کوئی کمال و خوبی نہ تھی، اور بعض وہ لوگ آئے کہ جن میں چند کمال اور خوبیاں تھیں، اور کچھ نفوس قدسیہ وہ بھی تشریف لائے کہ جو مجموعہ کمال و خوبی تھے، جن میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں کہ آپ کی ذات کمالات اور خوبیوں کا مجموعہ ہیں۔ چنانچہ آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ داماد مصطفیٰ بھی ہیں اور شیر خدا بھی ہیں۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار بھی ہیں اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہیں، اور آپ صاحب ذوالفقار بھی ہیں، اور متعدد جنگوں میں آقا علیہ السلام کے محافظ بھی ہیں۔ اس لیے آپ کا لقب ہے مظہر العجائب والغرائب، یعنی بہت سے غرائب اور عجائب کا مظہر ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنا خراج عقیدت پیش کیا، عرض کیا کہ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، کہ وہ علی المرتضیٰ جو اللہ کے شیر ہیں اور تمام بہادروں کے بہادر ہیں، باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام، کہ یہ ولایت اور فضیلت کے دروازے ہیں، ان پر متعدد سلام ہوں۔ پھر عرض کیا شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، کہ وہ علی المرتضیٰ کہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے تلوار کو توڑ دیا اور خیبر کے قلعہ کو فتح فرمایا۔ پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، کہ یہ دست قدرت کے مظہر ہیں اور دست قدرت کے یہ نظارہ ہیں، ان پر لاکھوں سلام۔ اور وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام نامی اسم گرامی علی بن ابی طالب ہے، اور ان کی کنیت ابو الحسین ابو تراب ہے، اور ان کا لقب شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے۔ اور یہ وہ ذات ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا بچپن
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش تربیت میں ہوا۔ تو وہ علی المرتضیٰ جنہوں نے آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، جنہوں نے تربیت پائی تو آغوش مصطفیٰ میں پائی، تو تربیت کے باعث نو عمر لوگوں میں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد کریم اللہ کے رسول برحق ہیں، والذین معہ، وہ لوگ جو سرکار کے ساتھ ہیں، سرکار کی معیت میں رہتے ہیں، سرکار کی صحبت میں رہتے ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر وہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہیں، تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب جب بھی تو صحابہ مصطفیٰ کو دیکھے گا تو کبھی تو وہ رکوع میں عبادت کرتے ملیں گے، کبھی سجدہ میں عبادت کرتے ملیں گے، اور کیوں؟ وہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اسی آیت میں خلفائے اربعہ کا رب نے ذکر فرمایا کہ والذین معہ میں حضرت صدیق اکبر کا ذکر ہے، اور اشداء علی الکفار میں حضرت عمر فاروق کا ذکر ہے، اور رحماء بینہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے، اور تراہم رکعا سجدا میں پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا کا ذکر ہے، اور ان کا سجدہ کرنا اور ان کا رکوع کرنا کتنا انہماک کے ساتھ ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ آپ کی پنڈلی میں تیر پیوست ہو گیا، متعدد کوششیں کی گئیں کہ نکالا جائے لیکن درد ہوتا تھا، اور درد کی وجہ سے نکالا نہ جا سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا ابھی کچھ نہ کہو، جب میں نماز میں مشغول ہوں گا پھر نکال لینا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے نماز ادا کرنا شروع کی اور پھر تیر کو نکال لیا گیا، پیارے علی المرتضیٰ نے فرمایا مجھے نماز میں مشغول ہونے کی وجہ سے اور رب کے بارگاہ میں خشوع و خضوع کی وجہ سے تیر کے نکلنے کا درد بھی محسوس نہیں ہوا۔ تراہم رکعا سجدا، پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے۔ اب ذرا آئیے کہ آپ کی ذات کے لیے میرے آقا نے کیا فرمایا۔ جنگ تبوک ہے اور میرے آقا جنگ تبوک پہ جا رہے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اے علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے گھر میں رہنا ہے، عورتوں کے پاس، بچوں کے پاس گھر کی نگرانی اور حفاظت کرنی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں کا نگران بنا کے جا رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا سنیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت فرمایا اما ترضی ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، اے پیارے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے جیسے موسیٰ کلیم اللہ کا خلیفہ حضرت ہارون بنے اسی طرح تم بھی میرے خلیفہ ہو، لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت ہارون تو پیارے موسیٰ کے بعد نبی ہوئے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تم میرے خلیفہ ہو، نبی نہیں بنو گے۔ اور اس سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی کریم نے ان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا دیا اور آپ کے بعد وہی خلیفہ ہوں گے، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سرکار نے اس حدیث پاک نے پیارے علی کو مطلق خلیفہ نہیں بنایا بلکہ امور خانہ کے لیے خلیفہ بنایا، ورنہ آپ نے مدینہ طیبہ کے صوبہ دار کے لیے اور صحابی کو مقرر کیا، مدینہ کے کوتوال کے عہدہ کے لیے اور صحابی کو مقرر فرمایا، اور نماز پڑھانے کے لیے امامت کے لیے حضرت ابن ام مکتوم کو مقرر فرمایا۔ معلوم ہوا یہ مطلق خلیفہ کی بات نہیں ہے بلکہ یہ امور خانہ داری کے لیے آپ نے نگران فرمایا۔ دوسری حدیث پاک سنیے، سرکار نے غدیر خم پہ آ کے اعلان فرمایا، کیا فرمایا کہ اے لوگو من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو،
جس کا میں مولا ہوں اس کے حضرت علی المرتضیٰ بھی مولا ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہم والے من والا ہو، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، وعاد من عادا ہو، جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ تو اس سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، یہ بھی خلیفہ بنایا۔ اگر مولا کا معنی خلیفہ لیں پھر تو معنی یہ ہوگا کہ سرکار فرما رہے ہیں جس کا میں خلیفہ ہوں، سرکار کس کے خلیفہ ہیں؟ تو یہ مولا میں معنی خلیفہ نہیں ہے، بلکہ مولا کا معنی سردار، آقا، جس کا میں آقا اور سردار ہوں اس کے مولا علی بھی آقا اور سردار ہیں۔ اور جو علی سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے اللہ بھی اس سے۔ تیسری حدیث پاک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، کہ اے لوگو میں علم کا شہر ہوں، اور شہر کا ہمیشہ ایک دروازہ ہوتا ہے، اور اس علم کے شہر کا دروازہ علی المرتضیٰ ہے۔ اب کوئی شریف بندہ جب شہر میں داخل ہوتا ہے تو دروازے سے داخل ہوتا ہے، اور وہ دیوار پھلانگ کر نہیں داخل ہوتا۔ دیوار پھلانگ کر داخل ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے اور نہ اچھے لوگوں کا طریقہ ہے۔ تو معلوم ہوا جو میرے مصطفیٰ کے علم سے حصہ لینا چاہے گا وہ پیارے علی المرتضیٰ کے دروازہ پر آئے گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ تصوف کے تمام سلاسل وہ ان کا مرکز پیارے علی المرتضیٰ ہیں، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور چوتھی حدیث پاک سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت اور نعرہ خلافت، پھر لگاتے ہیں نعرہ حیدری۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میاں نعرہ خلافت میں سب کا ذکر آ گیا، پھر نعرہ حیدری لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کی بات میں اس حدیث پاک سے عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم نے فرمایا من احب علیًا فقد احبنی، جو علی سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ومن ابغض علیًا فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ معلوم ہوا علی کی محبت یہ دلیل ہے اللہ کی محبت کی، اور علی کا بغض یہ دلیل ہے اللہ کی بغض کا۔ تو پھر ہم حضرت علی المرتضیٰ کا شام کا نعرہ لگا کر اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی علی المرتضیٰ کی محبت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے خلفائے ثلاثہ کے دور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، ان کے دور خلافت میں ان کی بیعت بھی کی، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی اور ان کی خلافت کو تسلیم بھی کیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو تقیتاً ہوا، ورنہ اصل حق تو خلافت علی ہے۔ اب میں اس کے متعلق عرض کرتا ہوں، ابن عساکر بہت بڑا مورخ ہے، وہ اپنی تاریخ میں لکھتا ہے حضرت امام حسن پیارے علی کے بڑے بیٹے کے حوالے سے، حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ جب علی المرتضیٰ شیر خدا نے مدینہ طیبہ سے ہٹ کر کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، پھر کوفہ کو کیوں دارالخلافہ بنایا؟ دل میں یہ شبہ پڑتا ہے مدینہ طیبہ جیسے پاکیزہ شہر کو چھوڑ کر، جہاں جبرائیل امین بھی وہاں سدرۃ المنتہا سے اتر کر آ کر دعا منگواتے ہیں، آپ نے وہاں کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو علماء فرماتے ہیں اس لیے پیارے علی نے جب دیکھا کہ جنگ و جدل، تفرقہ بازی اور لڑائی جھگڑے کافی ہو گئے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ مدینۃ الرسول کی بے حرمتی نہ ہو، میں یہاں سے ہٹ کے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بناتا ہوں۔ کوفہ میں آئے تو وہاں دو آدمیوں نے حضرت علی سے سوال کیا، ایک ابن القوا اور دوسرے حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی صحابی ہیں۔ حضرت علی سے عرض کرتے ہیں اے پیارے علی، ہم نے سنا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے بعد آپ خلیفہ ہوں گے، تو پھر اس کی آپ وضاحت فرمائیں، کیونکہ آپ کی ذات کے متعلق بات ہے، اس کی زیادہ وضاحت آپ ہی فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا
کہ اے ابن القوا اور اے قیس بن عبادہ، یہ جو آپ نے سنا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، میرے مصطفیٰ نے مجھے یہ نہیں فرمایا۔ اگر فرمایا ہوتا تو میں ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو منبر کے نزدیک بھی نہ آنے دیتا، خواہ میں اکیلا کیوں نہ ہوتا اور میں ان سے جھگڑا کرتا۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ جب میرے مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق کو ہمارے دین کے لیے سردار بنا دیا تو ہم نے دنیا میں بھی اس کو سردار بنا دیا۔ یہ علی المرتضیٰ کا فیصلہ ہے، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ ہے۔ اب اس فیصلے پر کوئی رہے یا نہ رہے اس کی مرضی، لیکن ہم نے تو صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فیصلوں کو بھی ماننا ہے اور ہم اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو بھی ماننا ہے۔ تو یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کا خیال سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق۔ اب ذرا آئیے کہ آپ کو نبی کریم نے فرمایا کہ یہ علم کے شہر کا دروازہ ہے، تو سب سے زیادہ علم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ صحابہ کرام اپنے فیصلے بھی آپ سے کرواتے تھے اور آپ کے فیصلوں کو دیکھ کر بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے عقلاء اور بڑے بڑے زیرک بندے وہ حیران رہ جاتے تھے کہ کتنا بہترین اور کتنا عقل مندانہ فیصلہ فرمایا۔ آئیے آپ کے 3 فیصلے آپ کو سناتا ہوں کہ آپ نے کتنے بہترین فیصلے فرمائے۔ چنانچہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی یمن کا، اس نے اپنے ایک غلام کو اور اپنے لڑکے کو اکٹھا بھیجا کوفہ کی طرف۔ تو جب دونوں غلام اور اس کا لڑکا راستہ میں آ رہے تھے تو لڑ پڑے۔ لڑکے نے غلام کو مارا اور غلام نے لڑکے کو گالیاں دی۔ جب کوفہ میں پہنچے تو غلام نے کہا اس لڑکے کے متعلق، اپنے مالک کے بیٹے کے متعلق، کہ یہ میرا غلام ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ جھگڑا ہوا اور یہ جھگڑا علی المرتضیٰ کی عدالت میں پہنچ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ سے اس لڑکے نے عرض کیا، اے پیارے علی، میرا باپ اس کا آقا ہے، یہ ہمارا غلام ہے اور اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے، یہ ہمارا غلام ہے اور میں اس کے آقا کا بیٹا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو آپ نے اپنے غلام قمبر سے فرمایا کہ دیوار میں 2 بڑے بڑے سوراخ کرو۔ دیوار میں سوراخ ہو گئے اور دونوں کو فرمایا اپنی گردنیں سوراخ سے دیوار سے باہر نکالو۔ انہوں نے باہر نکالی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تلوار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ نے تلوار منگائی اور فرمایا قمبر ایسا کرو، جو غلام ہے اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ جو غلام تھا اس نے اپنا سر پیچھے کھینچ لیا اور جو اس کے آقا کا لڑکا تھا وہ اسی پوزیشن میں رہا۔ آپ نے فرمایا پتہ چل گیا کہ تو غلام ہے، اس لیے تو نے سر پیچھے کھینچا ہے، تیری اپنی شہادت ہے۔ حضرت علی نے اس کو مارا اور پھر یمن بھیج دیا کہ تیری اپنا کام جو ہے تیری بات پر گواہی دیتا ہے کہ تو غلام ہے، یہ آقا ہے۔ دوسرا فیصلہ کہ حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں 3 آدمی آئے اور ان کے پاس 17 اونٹ تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پیارے علی، ہمارا ان 17 اونٹوں میں حصہ ہے، ایک آدمی کا آدھ ہے، ایک آدمی کا تیسرا حصہ ہے اور ایک آدمی کا 9واں حصہ ہے۔ اب یہ 17 اونٹ ہیں، ان کو ہمارے اندر تقسیم فرماؤ، لیکن اونٹ پورے پورے ملیں، نہ تو اونٹ کاٹا جائے نہ کسی کو پیسے دینے پڑے، تو برابر برابر تقسیم کر دیں۔ بڑے بڑے عقلاء بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، اگر آدھ والے کو دیں گے تو ضرور ایک اونٹ تو آدھا ہوگا، اور جو تیسرے حصے والا ہے اس کو 5 صحیح 2/3 ملیں گے، اور جو 9ویں حصے والا ہے اس کو 2 اونٹوں سے کم ملیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹوں کو لائن میں کھڑا کر دو۔ اونٹوں کو لائن میں کھڑا کر دیا۔ آپ نے غلام سے فرمایا ایک میرا اونٹ لے آؤ۔ آپ کا اونٹ آ گیا اور وہ بھی ساتھ کھڑا کر دیا۔ کتنے بن گئے؟ 18۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدھ والا آ جائے اس کو 9 اونٹ دے دیے، اور جو تیسرے حصے والا ہے اس کو 6 اونٹ دے دیے، اور جو 9ویں حصے والا ہے اس کو 2 دے دیے۔ اب کتنے بن گئے؟ 9 اور 6 15، اور 15 اور 2
17 पूरे हो गए, हिस्सा भी पूरा आ गया, ना कोई किसी को पैसे देने पड़े, ना ऊंट काटा गया। तो सब ने बड़ी तारीफ की कि आपको रब ने बड़ी ज़िहानत अता की और वाकई आप सरकार के इल्म के शहर का दरवाजा हैं। और एक और फैसला भी सुनिए, वो भी रियाजी के मुताल्लिक है। 2 आदमी सफर कर रहे थे, एक आदमी के पास थी 5 रोटियां, एक के पास थी 3 रोटियां, दोनों इकट्ठे बैठकर खाने लगे। एक तीसरा आदमी आ गया और उस तीसरे आदमी को इन्होंने बुलाकर अपने साथ खिलाना शुरू कर दिया। तो जब तीनों ने रोटियां खा ली, मुकम्मल हो गई, वो जो तीसरा आदमी आया था उसने 8 दिरहम दिए, भाई ये आपस में तकसीम कर लेना। तो जो 5 रोटियों वाला था उसने कहा जी ये 5 दिरहम मेरे हैं, 3 दिरहम आपके हैं, आप ये ले लें। उसने कहा नहीं भाई, हमने तो इकट्ठा खाया है और 4 दिरहम आपके हैं, 4 मेरे हैं। तो ये झगड़ा आखिर अली उल मुर्तज़ा की अदालत में पहुंचा। हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने उस 3 रोटियां वाले को फरमाया भाई आप 3 दिरहम ले लें वरना आपको इसमें खसारा होगा। उन्होंने कहा नहीं जी ये कोई मुनसिफाना फैसला है, आधा आधा होना चाहिए। आपने फरमाया अगर इंसाफ का तकाजा पूरा करें तो आपको 1 दिरहम मिलेगा। उन्होंने कहा जी हिसाब करके मुझे दे दो, मैं 1 ही ले लूंगा। आपने फरमाया अच्छा फिर आओ देखो रोटियां कितनी थी। उन्होंने कहा जी रोटियां 8 थी। आपने फरमाया खाने वाले कितने थे? अर्ज किया 3। आपने फरमाया 8 को 3 पर तकसीम करो तो 24 टुकड़े बनते हैं, हर रोटी के 3 टुकड़े। तुम में से हर एक ने कितने कितने टुकड़े खाए हैं? 8 टुकड़े। अब जो तेरी 3 रोटियां थी, 3 रोटियों के टुकड़े कितने बनते हैं? 9। उनमें से 8 टुकड़े तूने खाए हैं, 1 टुकड़ा उसने खाया है, लिहाजा 1 दिरहम आपका और 7 दिरहम उसके। तो वो ये सुनकर उसने कहा वाकई ठीक है, और वो 1 दिरहम लेकर चलता बना। उसने कहा अगर पहला फैसला कबूल कर लेता तो 3 दिरहम तो मिलते ना। तो बहरहाल ये अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले हैं जो अली उल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि मुझे नबी करीम ने भेजा यमन का क्या काजी बनाकर। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं तो नौजवान हूँ, मैं तो अभी बात और फैसला करने की शक्कत में ही नहीं रखता, मुझे तरीका भी नहीं आता, आप मेहरबानी फरमाएं मुझे किस तरह काजी फरमा रहे हैं। आपने फरमाया अच्छा अगर ऐसा है तो मेरे करीब आओ। सरकार ने करीब सीने से लगाकर फरमाया अब जाओ और अल्लाह से दुआ मांगी या अल्लाह हजरत अली की जबान को और दिल को खोल दे। हजरत अली उल मुर्तज़ा फरमाते हैं उसके बाद मैंने कोई फैसला ऐसा नहीं जो गलत किया हो, प्यारे मोहम्मद करीम के सीने लगाने और दुआ से हर फैसला मेरा ठीक रहा। अब देखें दुनिया का कानून तो ये है कि जज बनने के लिए पहले वकील बनो, वकील बनने के बाद फिर फैसले करो, फिर इतनी महारत होनी चाहिए फिर तुम काजी बनोगे। लेकिन मोहम्मद करीम का तरीका ये है काजी पहले बनाया जाता है, इल्म बाद में दिया जाता है। तो ये नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम की ये बारगाह आलिया के कायदे हैं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दामाद की कुछ करामतें भी मैं आपसे बयान कर दूँ। हमेशा करामतें किन की होती हैं? मशाइख की। अरे आज के मशाइख तो ये कहें कि हमारी ये करामत है, लेकिन जिन्होंने दर्स ही मोहम्मद करीम के दर्स से डायरेक्ट हासिल किया हो और मोहम्मद करीम के साथ अपनी उम्र गुजारी हो और मोहम्मद करीम के साथ जंगों में हिस्सा लिया हो, सरकार के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल किया हो, उससे बड़ा पीर कौन हो सकता है? तो अली उल मुर्तज़ा वो हैं जो तमाम मशाइख के सिलसिले उन तक जाकर ख़त्म हो जाते हैं। हज़रत अली उल मुर्तज़ा के पास कूफा के लोग आए, अर्ज़ किया ए प्यारे अली नहर फुरात का पानी बहुत ज़्यादा हो गया है जिससे हमारी खेतियां तबाह बर्बाद हो गई हैं, तो आप मेहरबानी फरमाइए। आपने फरमाया ठीक है आप चलें मैं आ रहा हूँ। हज़रत अली उल मुर्तज़ा अपने हुजरा पाक में तशरीफ़ ले गए। आपने नबी करीम का जुब्बा पहना, सर पे इमामा सजाया और हाथ में असा मुबारक पकड़ा और हसनैन करीमैन को भी साथ लिया। जब आप नहर फुरात पर पहुँचे आपने 2 नफल अदा किए। 2 नफल अदा करने के बाद असा मुबारक हाथ में लिया, पुल पर गए और आपने पानी को असा से इशारा किया, पानी 1 फुट कम हो गया। फिर दूसरा इशारा किया 2 फुट कम हो गया। आपने फरमाया बस इतना काफ़ी है? उन्होंने नहीं हुजूर 1 फुट और भी कम होना चाहिए। तीसरा इशारा किया 3 फुट का पानी कम हो गया। उन्होंने अर्ज़ किया हुजूर अब ठीक है। मालूम हुआ कि नबी करीम के गुलामों का पानी भी हुक्म मानता है।
تو آپ کی حکمرانی، نبی کریم کے غلاموں کی حکمرانی جو ہے وہ صرف انسانوں پر نہیں ہے بلکہ اربع عناصر تمام پر نبی کریم کے توسل سے آپ کے غلاموں کی حکمرانی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات دیکھیں کہ آپ جب جنگ صفین میں مشغول تھے، آپ کے ساتھیوں کو پانی کی شدید ضرورت پڑی، یہ ذرا سنیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے غلاموں کے علم کا اندازہ لگائیں۔ لوگ تو کہتے ہیں محمد کریم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے خدا کی قسم جو میرے مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے رب اس کو بھی علم عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آئے، حضور پانی کی قلت ہے، سرکار آپ ان کو تھوڑا سا آگے لے کے گئے، پانی نہ ملا، پھر تھوڑا آگے چلے، جب آگے گئے تو ایک گرجا گھر تھا، گرجا گھر، وہاں سے جو گرجا گھر کا متولی تھا حضرت علی نے فرمایا بھائی پانی یہاں کوئی قریب ہے؟ اس نے کہا جی یہاں سے 6 میل دور ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا جی آپ ہمیں اجازت دیں، ہماری قوت ختم ہونے سے پہلے ہم پانی تلاش کر لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے نہیں جاننا۔ آپ نے پھر مشرق کی طرف اپنی سواری موڑی اور ایک جگہ پر گئے، آپ نے فرمایا یہاں جگہ کھودو۔ جگہ کھودی، کھود کے نیچے چٹان آ گئی، بہت بڑا پتھر، کوئی ہتھیار اور آلہ کارگر نہ ثابت ہوتا تھا۔ عرض کیا حضور یہ تو نہیں اٹھتا؟ آپ نے فرمایا اچھا آپ سے نہیں اٹھتا؟ آپ نے اپنے بازو چڑھائے، چڑھا کے اپنی انگلیاں مبارک اس پتھر کے نیچے رکھی اور اس کو اکھیڑا، جب اکھیڑا تو میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور سب نے پیا۔ ایسا پانی سفر میں کبھی بھی نہیں پیا تھا۔ سب نے جب پانی پی لیا اپنے مشکیزے بھر لیے اور راہب بھی وہ دیکھ رہا تھا، پھر آپ نے وہ پتھر اسی چشمے کے منہ پر دے دیا، فرمایا اس پر مٹی ڈال دو۔ مٹی ڈال دی گئی۔ اس راہب نے کہا جی آپ کون ہیں؟ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نبی نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نبوت کا نہ دعویٰ کرتا ہوں نہ میں نبی ہوں۔ پھر راہب نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی تو نہیں ہوں لیکن میں نبی کا داماد ضرور ہوں۔ راہب نے کہا جی اپنا ہاتھ آگے کریں، مجھے کلمہ پڑھائیں، اور اس راہب نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتائیں ابھی تک آپ رہبانیت پر قائم رہے، اب تھوڑے سے عرصہ میں اسلام کیوں قبول کر لیا؟ اس نے کہا جی ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ گرجا گھر وہ اپنی تصرف میں لائے گا کہ جو اس چشمے سے پتھر کو ہٹائے گا اور یا تو وہ نبی ہوگا یا نبی کا داماد ہوگا۔ تو اللہ نے مجھے یہ سعادت عطا فرما دی، آپ کی زیارت سے بھی میں مشرف ہو گیا اور میں انتظار میں تھا تو آپ کی زیارت بھی ہو گئی، کلمہ بھی نصیب ہو گیا۔ دیکھیے علی المرتضیٰ شیر خدا کو یہ پتا تھا زمین کی کس جگہ پہ یہ چٹان پڑی ہے، کہاں چشمہ جاری ہوگا۔ آپ وہیں آئے، چشمہ اس پتھر کو ہٹایا اور چشمہ نکال کے اپنے ساتھیوں کو سیراب فرمایا۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے اس داماد کو اور اس خلیفہ چہارم کو خارجیوں نے بڑا تنگ کیا اور 3 خارجیوں نے پروگرام بنایا جس میں ایک نے حضرت امیر معاویہ کو قتل کرنا تھا، ایک نے عمر بن عاص کو قتل کرنا تھا، تیسرے نے حضرت علی المرتضیٰ کو قتل کرنا تھا۔ 2 کے منصوبے تو ناکام ہوئے لیکن عبد الرحمن بن ملجم جس نے حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کرنا تھا اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے عرض کیا حضور جب آپ کو قاتل کا پتہ ہے اس کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا ہے میرا قاتل، میں کیسے قتل کروں؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرما دیا ہے وہ تجھے قتل کرے گا۔ آپ جانتے بھی تھے اور اس کی آڑے وقت میں امداد بھی کرتے تھے۔ سرکار علی پاک فرماتے تھے کہ بھائی میں تو تیری زندگی کا ارادہ کرتا ہوں، ارید حیاتہ کا و ترید قتلی، اور تو میرے قتل کا ارادہ کرتا ہے۔ تو بہرحال اس نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار آپ پر وار کیا اور آپ کی کن پٹی سے ہوتی ہوئی تلوار دماغ میں اتر گئی۔ 19 رمضان جمعۃ المبارک کو یہ زخم پہنچا اور 21 رمضان المبارک کو آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ کریم آپ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کے توسل سے ہم لوگوں پہ بھی رحمتیں اور اپنے انوار و تجلیات نازل فرمائے۔